تمہارے عیوب پر پردہ ڈالا ہے، اگر کسی کے عیوب کی تم کو خبر لگ گئی تو تم بھی اس پر پردہ ڈالو، تم بھی اس پر پردہ ڈالو، دوسرے کے عیوب کو معاشرے میں اچھالو مت۔ اگر اللہ تمہارے عیوب کو اچھالنے پر آ جائے تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو۔ اللہ رب العالمین نے اگر تمہارے عیوب کو ڈھاکا ہے تو تم بھی دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالو، یہی اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ ہمارے نبی کتنے حیا والے تھے، کتنے حیا والے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان اشد حیا من الاذراع فی خضریہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ ایک کنواری لڑکی جو پردے میں رہتی ہے، جو گھر کی چار دیواری میں زندگی گزارتی ہے، وہ جتنی شرمیلی ہوتی ہے، اللہ کے رسول اس کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ اور آگے ابو سعید خدری رحمہ اللہ نے جو الفاظ بیان کیے آپ اس کو نوٹ کیجئے، آپ اس کو نوٹ کیجئے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں تو ہم اپنی ناپسندیدگی کا اظہار زبان سے کرتے ہیں۔ کسی کا کوئی عمل ہمیں ناپسند ہے ہم اس کا اظہار زبان سے کرتے ہیں، کوئی شخص ہمیں ناپسند ہے ہم اس کو گالی پک کر کے مخاطب کرتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں غصے کا اظہار گالی دے کر کے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا بیان کی گئی؟ کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو ناپسند کرتے تھے تو ہم آپ کے چہرے سے اس کو پہچان لیتے تھے، ہم آپ کے چہرے سے عرفناہ فی وجہہ، آپ کے چہرے سے ہم پہچان لیتے تھے کہ آپ اس چیز کو ناپسند کر رہے ہیں۔ یہ تھی شرم و حیا، یہ تھی شرم و حیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ آج انسان اگر تھوڑی بہت شرم کرتا ہے، تھوڑی بہت حیا کرتا ہے تو لوگوں سے کرتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں سے وہ شرماتا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ انسان اللہ رب العالمین سے شرمائے۔ لوگوں سے تو منافقین بھی شرماتے تھے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں منافقین جو اسلام کے کٹر دشمن تھے، اسلام کے خلاف ہمیشہ سازشیں کرتے تھے، وہ بھی نماز میں مسجد میں آتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اللہ نے کہا کہ وہ گرتے پونکتے سستی کے ساتھ جیسے ہی مسجد میں آتے تھے، لیکن مسجد میں آتے تھے، نماز میں حاضری دیتے تھے۔ کیوں حاضری دیتے تھے؟ لوگوں سے شرم کرتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ تو ہمیں ایسے ہی منافق سمجھ جائے، اگر ہم مسجد میں بھی آنا چھوڑ دیں تو جو بچا کچا اسلام کے نام پر ہم اسلام میں جو ملے ہوئے یہ چیز بھی ہم سے رخصت ہو جائے گی۔ لوگوں سے شرما کر کے وہ مسجد میں آتے تھے۔ اللہ نے منافقین کا تذکرہ کرتے فرمایا کہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ۔ اے نبی آپ دیکھیے منافقین یہ لوگوں سے شرم کرتے ہیں، یہ اللہ سے شرم نہیں کرتے۔ یہ سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ رب العالمین کیا کہے گا۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، یہ رات کے اندھیرے میں اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ رب العالمین ان کے ہر ایک عمل پر نگراں، ان کے ہر ایک عمل کا اللہ رب العالمین احاطہ کیے ہوئے، ان کے ہر ایک عمل کا اللہ رب العالمین احاطہ کیے ہوئے۔ تو انسان یہ اللہ رب العالمین سے شرم محسوس کرے۔ انسان گناہ کرتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، کسی کو پتا تو نہیں چل گیا، انسان کو اس کی فکر ہوتی ہے۔ جبکہ انسان کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائے گا۔ اللہ رب العالمین سے تو کوئی چیز مخفی نہیں، اللہ رب العالمین سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ حیا کی کمی کی دلیل ہے کہ انسان اللہ سے شرماتا نہیں ہے۔ انسان کو اس بات کی فکر نہیں کہ رب العالمین کے سامنے وہ کیا منہ لے کر کے جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما یکون الحیاء فی شیء الا زانہ، اللہ کے رسول نے کہا کہ جس چیز کے اندر حیا ہوتی ہے وہ چیز اسے مزین کر دیتی ہے۔ ایک عورت کتنی بھی خوبصورت ہو، کتنی بھی خوبصورت ہو، اس کے اندر ساری خوبیاں ہوں، لیکن اگر اس کے اندر حیا نہیں ہے تو اللہ کے نبی کی اس حدیث کے سامنے وہ عورت اس کے اندر کوئی خصوصیت نہیں ہے، کیونکہ حیا ایک عورت کو خوبصورت بناتی ہے، حیا ایک عورت کو خوبصورت بناتی ہے، یہ حیا یہ ہر چیز کو مزین کرتی ہے۔
اور اللہ کے رسول نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ لا یأتی الحیاء الا بخیر، حیا کی وجہ سے انسان ہمیشہ بھلائی میں رہتا ہے، حیا کر کے انسان ہمیشہ بھلائی میں رہتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر حضرت لقمان کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت لقمان یہ کوئی نبی نہیں تھے، اللہ کے ایک نیک بندے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی، وہ نصیحت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا اور پوری ایک سورت لقمان کے نام سے نازل کر دی۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی اس میں ایک نصیحت یہ بھی کی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ کہا کہ اے میرے بیٹے، اگر تم ایک رائی کے دانے کے برابر، رائی جو ہمارے یہاں مسالے وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے، گوشت کے یہاں بھی استعمال ہوتا تھا، اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ اس چیز کا ذکر کیا، کسی چیز کی حقارت کو بیان کرنا ہو، اور رائی یہ انسان کے نظر میں سب سے حقیر چیز، سب سے چھوٹی چیز ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کی حقارت کو بیان کرنے کے لیے رائی کا لفظ استعمال کیا کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل، ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ، کسی چٹان کے پیچھے جا کر کے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا سا عمل تم کرتے ہو، یا آسمان میں جا کر کے کرتے ہو، یا زمین کے کسی کونے میں کرتے ہو، یأتی بها اللہ، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہارے اس عمل کو تمہارے سامنے لائے گا، تمہارے اس عمل کو تمہارے سامنے لائے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ اتنا باریک بھی ہے، اللہ اتنا باریک بھی ہے، اتنا تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے کہ تمہارا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین سے چھپ نہیں سکتا، تمہارا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین سے مخفی نہیں ہے، تم کتنا بھی چھپ کر کے کوئی عمل کرو، کل قیامت کے دن رب العالمین وہ عمل تمہارے سامنے لائے گا، وہ عمل تمہارے سامنے لائے گا۔ انسان آج اللہ سے حیا نہیں کرتا، انسان آج اللہ سے شرماتا نہیں۔ بڑے بڑے شاپنگ مال میں کیمرے لگے ہوتے ہیں، اسٹیشنوں میں، ایئرپورٹ پر کیمرے لگے ہوتے ہیں، یہ کیمرے سیکیورٹی پرپس کے لیے ہوتے ہیں کہ کیمرہ لگائے تو انسان غلط حرکت نہیں کرے گا، کیمرہ لگائے تو انسان چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، چور چوری کرنے سے پہلے سوچے گا کہ کیمرہ میں سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ کیمرے یہ انسان کے بنائے ہوئے، یہ مینوئل ہیں، یہ کیمرے فیل ہو سکتے ہیں، لیکن رب العالمین کا کیمرہ یہ کبھی فیل نہیں ہو سکتا۔ 24/7 اللہ کا کیمرہ آن ہے، اس کے اندر خرابی نہیں آ سکتی۔ اور اللہ کا کیمرہ کیسا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھ کی کنکھیوں سے انسان کو اشارہ کرتا ہے، یہ بھی اللہ کے علم میں، یہ بھی اللہ کے علم۔ وما تخفی الصدور، دل کے اندر انسان جو سوچتا ہے، دل کے اندر انسان جو سوچتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں، وہ بھی اللہ کے علم میں، وہ بھی اللہ سے مخفی نہیں۔ یہ اللہ کے علم و قدرت کا عالم ہے، یہ اللہ کے علم و قدرت کا عالم، اس کے باوجود بھی انسان آج گناہ کرنے میں شرماتا نہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بچ جائے گا، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ عمل اللہ سے مخفی ہو گیا۔ اللہ سے کوئی عمل کیسے مخفی ہو سکتا ہے؟ اللہ سے کوئی عمل کیسے چھپ سکتا ہے؟ وہ رب العالمین جو اتنا باریک بھی ہے، وہ رب العالمین جس کے علم و قدرت کا یہ عالم ہے کہ آپ کائنات کی کسی کونے میں چلے جائیں آپ اللہ سے بچ نہیں سکتے۔ انسان گناہ کر کے سوچتا ہے کہ وہ بچ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حمیم سجدہ میں ایک آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنَّكُمْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ حمیم سجدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ اس کے کان گواہی دیں گے، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، اس کے اعضاء و جوارح، اس کی چمڑیاں گواہی دیں گی۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَن تَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بچو گے، تم کیسے بچو گے؟ تمہارے یہی اعضاء و جوارح جن کی تسکین کے لیے تم گناہ کرتے ہو، یہی اعضاء و جوارح کل قیامت کے تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ تمہارے آنکھ، تمہاری زبان، تمہارے کان اور تمہارے دل، یہ سب تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔
ان تشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكنكم ظننتم ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون. تم یہ سمجھتے تھے کہ تمہارے عمل کا اللہ کو خبر نہیں ہے. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہی گمان، یہی جو تم سوچتے تھے کہ اللہ کو تمہارے عمل کی خبر نہیں ہے، یہی گمان کل قیامت کے دن تمہیں تباہ و برباد کرے گا. یہی گمان کل قیامت کے دن تمہیں تباہ و برباد کرے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر حیا کو پروموٹ کریں، اپنے گھر والوں کے اندر حیا پیدا کریں. یہ حیا جو آج ہمارے معاشرے سے رخصت ہو رہی ہے، یہ بڑی فکر کی چیز ہے. یہ بڑی فکر کی چیز ہے. انسان کے اندر اگر حیا نہیں ہے تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. آج بے حیائی جس عروج پر ہمارے معاشرے کے اندر ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. ہم بذات خود اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ آج بے حیائی کہاں تک پہنچ چکی ہے. آج بے حیائی کہاں تک پہنچ چکی ہے. زیادہ تفصیل میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہم اپنے گھر کی خواتین کو دیکھ لیں، ہم اپنی شادی بیاہ کی تقریبیں دیکھ لیں، بے حیائی کہاں تک پہنچ چکی ہے. ہم خود اس کو دیکھ رہے ہیں. ہم خود اس کو دیکھ رہے ہیں. خواتین جو نقاب آج لگاتی ہیں، خواتین کے نقاب کے سلسلے میں بھی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آپ بتاتے خود مشاہدہ کرتے ہیں کہ نقاب اور حجاب یہ ایک عورت کے زیب و زینت کو ڈھانپنے کے لیے تھا، لیکن یہی حجاب آج ایسا حجاب بن گیا کہ اس حجاب کو ایک اور حجاب کی ضرورت ہے. یہ حجاب آج زیب و زینت کو ڈھانپنے کا نہیں بلکہ زیب و زینت کی نمائش کرنے کا سامان رہے گا. بے حیائی یہاں تک پہنچ چکی ہے. بے حیائی یہاں تک پہنچ چکی ہے. ہمیں جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے احوال کا جائزہ لینا چاہیے. یہ حیا جو اسلام کا خاصہ ہے، یہ حیا آج ہمارے معاشرے سے رخصت ہو رہی ہے. اور یہ بڑی فکر کی چیز ہے کہ ہم حیا کو اپنے گھر والوں کے اندر پیدا کریں. بے حیائی کے اور ہر برے کام سے ہم اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کریں. بے حیائی اور ہر برے کام سے ہم اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کریں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف کا واقعہ ذکر کیا. یوسف علیہ السلام جو بڑے خوبصورت تھے، اور کتنے خوبصورت تھے، جوان تھے، خوبصورت تھے. اللہ کے رسول نے کہا کہ آدھی خوبصورتی حضرت یوسف کو دی گئی. اتنے خوبصورت تھے. جس گھر میں رہتے تھے، جس گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اتنی ہی بات ذکر کرتا ہے جتنی کی ضرورت ہو. لیکن یہاں قرآن کریم نے تفصیل سے اس پوری سچویشن کو ذکر کیا. حضرت یوسف علیہ السلام جس گھر میں تھے، وہاں کی جو بادشاہ کی بیوی تھی حضرت یوسف پر فرشتہ ہو گئی. حضرت یوسف جوان تھے اور خوبصورت بھی تھے. اور جوانی کے کتنے تقاضے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ اس بادشاہ کی بیوی، جس کا نام اکثر مفسرین نے زلیخا ذکر کیا ہے، اس نے حضرت یوسف کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا اور سارے دروازے بند کر دیے. قرآن نے پوری سچویشن کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. کہ جس گھر میں حضرت یوسف تھے، اس گھر کی عورت نے ان کو بہکایا اور سارے دروازے بند کر دیے. حضرت یوسف باہر کے نہیں تھے، اسی گھر میں رہتے تھے. کوئی انسان شک نہیں کر سکتا تھا. اس نے سارے دروازے بند کر کے حضرت یوسف سے کہا کہ میرے پاس آؤ. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ معاذ اللہ کی پناہ. ایک نبی کو بھی اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے اللہ کا سہارا لینا پڑا. انسان یہ نہ سوچے کہ میرا کریکٹر بہت صاف ہے، میں بچ جاؤں گا. ایک نبی کو بھی اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے اللہ کا سہارا لینا پڑا. کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. انہ ربی احسن مثوایا. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس گھر میں مجھے پناہ ملی ہے. اگر میں ایسا کروں گا تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و عصمت تھی. ان کے اندر حیا تھی کہ سارے وسائل کے باوجود بھی انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا. انسان کے اندر اگر اللہ سے شرم محسوس ہونے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا. جو انسان اللہ سے شرم نہیں کرتا وہ اللہ کو جانتا ہی نہیں. جو انسان اللہ سے شرم نہیں کرتا وہ اللہ کو نہیں جانتا ہے.
اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا کہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ رب العالمین سے اس کے بندوں پہ علماء زیادہ ڈرتے ہیں، اس لیے کہ علماء یہ اللہ کو جانتے ہیں، علماء یہ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں۔ جو انسان اللہ سے شرماتا نہیں وہ اللہ کو جانتا نہیں۔ ایک اور واقعہ ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ امام ذہبی نے اس واقعے کو اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، سفر میں بڑی بھوک لگی۔ ایک چرواہے کو انہوں نے دیکھا کہ بکری چلا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ سنو، اس بکری میں سے ایک بکری کا دودھ مجھے دے دو، میں اس کی قیمت تم کو دے دیتا ہوں۔ اس چرواہے نے کہا کہ یہ بکری میری نہیں ہے، میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں صرف ایک چرواہا ہوں، یہ میرے مالک کی بکری ہے، میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بہت تعجب ہوا، کہا کہ یہ چرواہا، یہ دیہاتی آدمی، یہ بدو آدمی، اس کے اندر اللہ کا اتنا خوف ہے کہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، میں تمہیں دودھ نہیں دوں گا۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے تقویٰ کا امتحان لینا چاہا کہ دیکھیں اس کے تقویٰ کا لیول کہاں تک ہے۔ کہا کہ سنو، ایک بکری مجھے دے دو اور میں اس کی قیمت تم کو دے دیتا ہوں، اس بکری کا میں دودھ پیوں گا، اس کو ذبح کر کے میں کھا جاؤں گا، تم جانا جب تو اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ اور یہ زمانے میں عام بات تھی کہ چرواہے جب بکری لے کر آتے تھے تو ایک آدھ بکری بھیڑیا کھا جاتا تھا۔ کہا کہ مالک کو یہ بتا دینا، مالک کو شک بھی نہیں ہوگا، مالک تمہاری بات پہ یقین کر دے گا۔ اس چرواہے نے کہا کہ آپ کا آفر تو بڑا اچھا ہے، آپ کا آفر بڑا اچھا ہے، میں مالک کو بتاؤں گا، مالک یقین بھی کر لے گا، آپ ایک بکری کی مجھے قیمت دے دیں گے، میرے پاس پیسہ بھی آ جائے گا اور بکری لے کر کے آپ کا کام بھی چل جائے گا، بظاہر بڑا اچھا آفر ہے۔ اس چرواہے نے کہا کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ رب العالمین کہاں گیا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ دنیا میں تو ہم بچ جائیں گے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب سوال کرے گا تو ہم اللہ کے سامنے کیسے جواب دیں گے؟ اللہ رب العالمین جب پوچھے گا کہ اس بکری کو تجھے امانت کے طور پر دیا گیا تھا، اس بکری کو تجھے امانت کے طور پر دیا گیا، تم نے خیانت کیوں کی، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ حضرت عبداللہ بن عمر کو جواب سن کر کے رونا آ گیا، ان کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگے، رونے لگے اور کہا کہ اس چرواہے کے اندر اللہ کا اتنا خوف ہے، اللہ کا اتنا خوف ہے۔ مدینہ پہنچ کر کے پتہ لگا کہ غلام کس کا ہے اور اس کو قیمت دے کر کے آزاد کر دیا۔ اس غلام کو بلا کر کے کہا کہ اسی تیرے اس لفظ نے، اللہ کے اس خوف نے تجھے آج دنیا کی غلامی سے آزاد کیا، کل انشاءاللہ اللہ کے اسی خوف کل تجھے جہنم کے عذاب سے بھی آزادی ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کیجئے اللہ کی مراقبت کا، اللہ کی مراقبت کا کیسا یقین تھا اور کیسا احساس تھا اسلاف کے دل میں۔ آج شرم و حیا ہمارے معاشرے سے رخصت ہو رہی ہے، ہم لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں دین کا پکا اور سچا داعی اور متبع بنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اندر حیا اور شرم محسوس کرنے کا جذبہ پیدا فرما۔ ہمارے اندر سے جو حیا ختم ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس کو پرموٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم جب تک جیے تب تک اسلام پر دیے، جب ہمارا خاتمہ تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔